بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا ایک اہم شعبہ اخلاق ایک نظر میں دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ تو ایک اہم شعبہ ہے اخلاق۔ اس کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ اخلاق کا معنی۔ لفظ اخلاق جو ہے، اخلاق کا معنی کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خلق، خا کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے خلق، خا کے پیش کے ساتھ۔ خلق بھی ہے اور خلق بھی ہے۔ خلق کے معنی ہے ظاہری صورت، اور خلق کے معنی ہے سیرت، کردار۔ خلق کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اور خلق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اخلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہیں اخلاق حمیدہ، اس کو اخلاق حسنہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے اخلاق ذمیمہ، اس کو اخلاق رذیلہ بھی کہتے ہیں۔ اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، اچھی عادتیں، اس کو اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور برے اخلاق، بری عادتیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق ذمیمہ، اخلاق رذیلہ۔ بہت سارے ہیں، پھر شکر ہے، صبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اخلاق کے 4 سرچشمے، جتنے بھی اخلاق حمیدہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، یا اخلاق ذمیمہ، اخلاق رذیلہ ہیں، دنیا میں جتنے بھی ہیں، ان سب کے 4 سرچشمے ہیں۔ بالفاظ دیگر سیرت کے 4 اعضاء بھی کہتے ہیں اس کو۔ جیسے انسان کی ظاہری صورت ہوتی ہے، انسان کے اعضاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، تو اسی طریقے سے سیرت کے 4 اعضاء ہیں، اور اس کو اخلاق کے 4 سرچشمے بھی کہتے ہیں۔ یعنی اخلاق کی سرچشمے کا مطلب یہ بنیاد یہیں سے پڑتی ہے، مین بنیاد یہ 4 چیزیں۔ ہر انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں رکھی ہے، ہر انسان کی فطرت میں۔ نمبر 1 قوت علم، نمبر 2 قوت غضب، نمبر 3 قوت شہوت، نمبر 4 قوت عدل۔ یہ 4 قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہر فطرت میں۔ قوت علم، انسان اگر علم حاصل کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حاصل کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو جاہل ہے۔ انسان عدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو ظالم بن جائے۔ تو قوت علم، اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اور قوت عدل، اس سے کنٹرول ملتا ہے۔ اصل مین خرابیاں 2 ہیں، قوت غضب اور قوت شہوت ہے۔ غضب کے معنی ہے غصہ۔ غصہ فی نفسی ہی خراب نہیں ہے، اس کے استعمال پر ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے انسان غصہ کرے، اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے کرے تو ایمان ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے ہاتھ کو بڑھایا، اللہ کے لیے ہاتھ کو روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو استعمال کے اوپر ہے۔ اگر اس میں کنٹرول آ جائے تو انسان بہادر کہلاتا ہے، شجاع۔ اس میں زیادتی ہو جائے انسان ظالم بن جاتا ہے، اس میں کمی آ جائے تو انسان بزدل بن جاتا ہے۔ اور ایک ہے قوت شہوت، خواہشات کی قوت۔ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو خواہشات کا سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی بھی خواہشات ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔
تو ایک ہے قوت غضب اور ایک ہے قوت شہوت، یہ مین خرابیاں ہیں۔ جتنے اخلاق حمیدہ اور اخلاق ذمیمہ ہے یہی سے خرابیاں آتی ہے، یہی سے بہتری آتی ہے۔ کنٹرول ہو تو بہتری ہے، افراط تفریط ہو، کمی زیادتی آ جائے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اب قوت علم کا کام ہے رہنمائی دینا، کسی چیز کو غصہ منع ہے، حرام ہے، کیوں حرام ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں پہلے علم مل جائے۔ اور قوت عدل کا کام ہے ان کو پھر کنٹرول کرنا، کہ انسان میں عدل انصاف ہو، اتنا اپنے اوپر احساس ہو کہ ہاں یہ کام میں نے ٹھیک کیا، یہ میں نے غلط کیا، اپنے بارے میں رائے قائم کرنا۔ سب سے بڑی بہادری یہ ہے اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، یہیں سے انسان ترقی کرتا ہے۔ تو اخلاق کے یہ چار سرچشمے ہیں، قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، قوت عدل۔ ان میں اگر اعتدال پیدا ہو جائے، بالفاظ دیگر ان میں کنٹرول آ جائے تو خود بخود اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں افراط یا تفریط، کمی زیادتی آ جائے تو خود بخود اخلاق ذمیمہ اور اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات مجاہدہ۔ اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہونے کو تحلیہ کہتے ہیں اور اخلاق ذمیمہ سے بچنے کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تحلیہ اور تخلیہ، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں محنت کی، کوشش کی۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس سے لڑنے کا نام مجاہدہ ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جس نے محنت کوشش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم راہیں کھول دیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم راہیں کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أي وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْلِصِينَ، اللہ اخلاص والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا اخلاص، نیت انسان کی صاف ہو، انسان کسی بھی کام کرنے میں دل سے مخلص ہو، کبھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے۔ جب اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ٹھیک ہو، مخلوق کو بیچ میں سے نکالیں، تب انسان کے معاملات بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو مجاہدے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑے، نفس کے تقاضوں کو کچلے، اس سے لڑے، اپنی خواہشات کو دبائیں۔ اب یہ جو مجاہدہ ہے اس کے چار ارکان ہیں، ارکان مجاہدہ۔ یہ چار چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو اس سے مجاہدہ کامل بنتا ہے۔ چار چیزیں ہیں اور انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات ہے۔ ایک ہے قلت الکلام، نمبر 2 قلت الطعام، نمبر 3 قلت المنام، نمبر 4 قلت الاختلاط مع الانام۔ بالفاظ دیگر اس کو یوں بھی کہتے ہیں، قلت الکلام الصمت، خاموشی، قلت الطعام الجوع، بھوکا رہنا، بھوک کی عادت ڈالنا، نمبر 3 قلت المنام السحر، جاگنا، اور نمبر 4 قلت الاختلاط مع الانام الخلوہ، تنہائی۔ تو یہ چار ارکان ہیں مجاہدے کے، ان میں اگر اعتدال پا جاؤ، یہ نہیں ہے قلت الکلام کا یہ مطلب نہیں کہ جتنی انسان کی طبی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا انسان کھائے، وقت پہ کھائے اور ضرورت کے مطابق کھائے۔ ہر جگہ لگے رہنا کھانا، بے وقت کھانا، غیر ضروری چیزیں کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے گفتگو ہے، گفتگو ضرورت کے لیے انسان کرے، جتنی ضرورت ہو بالکل کرے، غیر ضروری گفتگو کرنا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 3 سونا، جتنی طبی ضرورت ہو اتنا انسان سوئے، وقت پہ سونا ضرورت کے مطابق نعمت ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ سوئے، بے وقت سوئے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے قلت الاختلاط مع الانام ہے، زیادہ ملنا، غیر ضروری لوگوں سے ملنا، فضول مجلسیں، فضول گفتگو، غیر ضروری گفتگو، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ چار بنیادی ارکان ہیں، ان کو کہتے ہیں ارکان مجاہدہ۔ اب یہ جو مجاہدے کے چار ارکان ہیں، اگر ایک انسان اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہونا، اخلاق ذمیمہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مجاہدہ، اس مجاہدے کو مؤثر بنانے کے لیے جو بزرگوں نے عمل بتایا وہ ہے یکسوئی اور دل جمعی۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو ایک طرف کرے،
منتشر دماغ والا آدمی کبھی بہتر کام نہیں کر سکتا. دماغ بٹا ہوا ہے، دماغ تقسیم ہے، اس وقت کام ہوتا ہی نہیں ہے بہتر طریقے سے. تنہائی میں بیٹھنا، الگ میں بیٹھنا، کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، پوری توجہ کے ساتھ کرنا، اس کو یکسوئی بولتے ہیں. تب جا کے کسی چیز کا بہتر فائدہ ہوتا ہے. یکسوئی حاصل کرنے کے لیے جو بزرگوں نے عمل بتایا اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان ماحول سے کٹ کر اپنے تنہائی میں، الگ مسجد میں، یا جہاں بھی مناسب جگہ نظر آ جائے، اچھی جگہ ہو، انسان کو اطمینان ہو، تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھے، جتنا بھی موقع ملے، 10 منٹ ملے، 15 منٹ ملے، 20 منٹ ملے، آدھا گھنٹہ ملے، جتنا بھی ٹائم انسان کو ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، ساری جو بھی انسان کو معاملہ درپیش ہے، اس معاملے کے بارے میں اکیلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ تنہا ہو کر، موبائل بند کر کے، رابطہ منقطع کر کے، اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑا سوچے. اس سے انسان کو بہت قلبی طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر بہت تقویت پہنچتی ہے. جب یہ مراقبہ کرے گا تو یکسوئی پیدا ہوگی. یکسوئی پیدا ہوگی تو مجاہدے میں طاقت آئے گی. مجاہدے میں طاقت آئے گی تو اخلاق کے سرچشموں پہ کنٹرول حاصل ہوگا، اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے. تو یہ اخلاق کا شعبہ ہے. اس کا ایک مختصر تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے.